السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرے اپنا۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور آج جو باب شروع کرنا ہے اس میں احادیث یہ ثابت کریں گی کہ دین اور ایمان ایک ہے۔ اور پیچھے ہم نے ہرقل کے بارے میں حدیث پڑھی تھی نا، تو اگرچہ کہ وہ کافر تھا اور اس کا قول حجت نہیں ہے، مگر ابو سفیان نے جب اس کو ابن عباس سے بیان کیا تو انہوں نے اس کا رد نہیں کیا، اور ابن عباس اس امت کے بڑے عالم تھے۔ ان کے سکوت سے معلوم ہوا کہ ہرقل کا قول صحیح تھا۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 51 ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن حمزہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ابن حرب ان ہرقل قال له سألتک هل یزیدون ام ینقصون فزعمت انہم یزیدون وکذالک الایمان حتی یتم وسألتک هل یرتد احد سخطة لدینہ بعد ان یدخل فیہ فزعمت ان لا وکذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب لا یسخطہ احد۔ ابراہیم بن حمزہ نے ہم سے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، ان کو عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ ان کو ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، هل یزیدون او ام ینقصون، کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ فزعمت انہم یزیدون، تو تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وکذالک الایمان حتی یتم، اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ وسألتک، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا، هل یرتد احد سخطة لدینہ بعد ان یدخل فیہ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے۔ فزعمت ان لا، تو نے کہا کہ نہیں۔ وکذالک الایمان، اور ایسا ہی ہوتا ہے ایمان، حین تخالط بشاشتہ القلوب لا یسخطہ احد، کہ جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل یہ حدیث ایمان کے باب میں ہی آئی ہے، اور جیسے پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک شخص جب ایمان لے آتا ہے، وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ ایمان کے آگے درجات چڑھتا ہے، کبھی وہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان اس سے پھرتا نہیں ہے، مرتد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اور دین اور ایمان دراصل ایک ہی پھر چیز ہے، کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے دین کو بطور یعنی اسلام قبول کیا ہے، تو پھر یہ ایمان اس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو ہم ایمان کی طرف آتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم اس بات پہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یعنی میرا تو ایمان کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے، تو یہ میرا کیسا حال ہے۔ اور اس میں بعض اوقات کچھ جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس حد تک جان کو گھلا لیتے ہیں کہ جو ایمان کے درجات انہوں نے چڑھنے ہوتے ہیں فرائض کو پورا کرتے ہوئے وہ بھی نہیں وہ کر پاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی پریشان تو وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہم فرائض ہی صرف پورے کر رہے ہیں اور ہم سے کچھ اور کام نہیں ہو رہا، لیکن پھر شیطان اس پہ بہکاتا ہے اور ان کو اس حال میں ڈالتا ہے کہ وہ یعنی فرائض سے بھی چھٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ انسان اپنا معاملہ خالص کرے اور اپنے ایمان کی حالت کا جائزہ لیتا رہے اور دل کی حالت کا جائزہ لیتا رہے کہ بطور انسان ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے یا ہم ان حالات میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی دل کا حال چیک کیا کریں کہ کیا میرا دل اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے،
میرا دل رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے، اور اسی طرح کیا میرا دل اسلام کے بطور مذہب جو میں نے اختیار کیا ہے، بطور دین جو میں نے اس کو اختیار کیا کہ اس پر راضی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان، یعنی یہ وہی بات ہے کہ انسان شیطان کے پھیڑ سے نکل کر اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے، اور پھر مشکلات آتی ہیں، غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی سست ہوتا ہے یا کچھ حالت ایسی ہوتی ہے، کیونکہ آ رہا ہے کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے کہا یہی تو دراصل ایمان ہے کہ جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو برا نہیں سمجھ سکتا، اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ اس سے جاتا بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 52، حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان ابن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے کہا میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی بین یعنی واضح ہے، کھلا ہوا ہے یعنی بیان کر دیا گیا ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور ان دونوں یعنی حلال اور حرام کے درمیان جو کوئی شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، تو ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں، وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان مشبہات، بعض چیزیں شبہات والی ہیں یعنی شک میں ڈالنے والی ہیں، لا يعلمها كثير من الناس، انہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو کوئی ان شبہ کی چیزوں سے بچ گیا یعنی اس نے اپنے دین اور عزت کو پھر بچا لیا، ٹھیک ہے۔ ومن وقع فی شبہات کرائن یرعی حول الحمیہ یوشک ان یواقعہ، اور جو شخص ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر جا گھسے، الا خبردار رہو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمْيًا، کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا خبردار رہو، إِنَّ حِمْيَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، محارم یعنی جو حرام کردہ ہیں، الا خبردار رہو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار رہو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مضغہ ہے، جو دل ہے، اگر وہ درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، یعنی صلاحت صلاح ہو گئی سارے جسم کی، صلاح الجسد سارے جسم کی صلاح ہو گئی، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اللہ سن رکھو، وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس حدیث کے ذریعے اس شخص کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، باب کا نام ہے باب فضل من استبرأ لدینہ، کہ جو شخص اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچے، ٹھیک ہے۔ تو جب یعنی ایمان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جیسے ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ ایمان لا کر پھر انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو جو شخص یہ سمجھ گیا کہ میرا دین اسلام ہے اور میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جاننے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان اعمال کو جانے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے، بتا دیا گیا ہے، حرام بھی بین ہے، اور ان کے درمیان لیکن یہاں پر یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، لا يعلمها كثير من الناس، جو کثرت ہے نا، لوگوں کی اکثریت ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتی، ٹھیک ہے، یعنی عام لوگ نہیں جانتے، کہ بلکہ یعنی عالموں اور مجتہدوں کو بھی شک رہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کون سی چیزیں یعنی گرے لائنز میں آ جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ایسے امور سے بھی بچے رہنا، فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو پھر انسان کیا کرے کہ بلیک سے تو بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گرے ایریا ہے نا اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور تقویٰ دراصل یہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہے تو ذرا مشکل سا کام، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق ہو اور دین کے حوالے سے بھی ہمیں اس میں کوئی گرے لائنز نظر آ رہی ہوں تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے یعنی ایمان کے لیے فکر مند نہیں رہتا، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ فکر مند یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی بکریاں لے کے جاتے ہیں کسی جگہ پہ چرانے کے لیے تو آپ بادشاہوں کی چراگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی پاس گیا تو ایک بکری بھی اگر اس چراگاہ میں چلی جائے گی تو ظاہر ہے پیچھے ساری بکریاں جائیں گی، کیونکہ بکریاں یا بھیڑیں تو بھیڑ چال چلتی ہیں، تو بھیڑ چال دراصل یہی ہوتی ہے، اس کو بھیڑ چال بھی کہا جاتا ہے کہ جو اکثریت کر رہی ہے نا وہی وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپس میں۔ تو اب جب ایک جائے گی نا اندر تو وہ سارے بادشاہ کے باغ کو بگاڑ دے گی اور آپ انہیں پکڑ نہیں سکیں گے، سنبھال نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گرے ایریے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی زمین میں جو حرام کردہ ہے نا وہ بھی دراصل یعنی کہ ہمارے لیے بلیک ایریاز ہیں ان سے بچنا ہے، اور اس کے ارد گرد اگر گرے ایریا ہے تو اس سے بھی بچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس بلیک ہول میں جا گریں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ کون شخص کرے گا کہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، کیونکہ ساتھ ہی آگے فرمایا کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وحی الہی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پورے جسم کو دل کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دل کی جو قلب کی جو کیفیت ہے، اس کی جو اندر کی کیفیات ہیں۔ السلام علیکم جی، پلیز میوٹ کر دیں۔ اچھا، تو جو یعنی دل کی جو کیفیات ہے نا اس کے مطابق انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہی بگاڑ کا شکار ہو جائے تو پھر سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خبردار رہو وہی القلب کہ وہ دل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے ذریعے سیکھنا ہے کا موقع فراہم کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور جیسے بھی بتایا کہ بعض اوقات کوئی کام ہم اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دین میں اس کی کوئی نہ کوئی یعنی کوئی گرے دلیل بھی مل جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے یعنی دینی احکامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں علماء کی بھی دو رائے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر آپ کی کون رہنمائی کرے گا؟ آپ کا دل آپ کی رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل تو میڈیا کا جو حال ہے نا بہت ہی زیادہ اپنے دل کو کانشیس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پر نا اثر کرتی ہیں چیزیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی ویڈیو لگائی اور اس میں کوئی ایسی بات بتائی جا رہی تھی جو آپ کے مسئلے کا حل تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ نے وہ مسئلہ یا فتویٰ نہیں پوچھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کسی نے پوچھا تھا لیکن وہ آپ کے سوال سے ملتا جلتا تھا، تو جو جواب آیا وہ آپ کی نفسانی خواہش کے مطابق تھا، آپ نے جھٹ سے اس کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ وہی بات ہے کہ آپ پڑھ گئے جو یہاں پر آ رہا ہے کہ فمن اتقى المشبہات، کہ یہ تو بچا لیا گیا، ومن وقع فی الشبہات، جو پڑ گیا شبہات میں، یعنی آپ نے مفتی کو اپنے حالات کے بارے میں اور اپنی ساری سراؤنڈنگز کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ آپ نے تو کسی کے فتوے کو لے کر اپنا لیا کیونکہ وہ آپ کو ایزی لگ رہا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، اب آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، اب اس کے سامنے جو حاضرین ہیں یا جو بات بتا رہے ہیں وہ ان کے لیے کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دراصل اس شخصیت سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ اس کی بات سن کے اس کے مطابق عمل کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا انسان کے جو ایمان کا معاملہ نا بہت ہی زیادہ انسان کو شعوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا لے رہا ہوں، اور یعنی میرا دل اس پر کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کسی مفتی کی بات کو آرام سے نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کے پیچھے ہمیں دلائل نہ ہوں اور جب تک کہ ہم نے اپنا سوال اس کو پیش نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا پھر دل کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو اصل فتویٰ کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ کو دل دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے کہ آپ جا کے فتویٰ بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے،
لیکن تقویٰ کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت کو بھی دیکھا جائے، اور کیونکہ دل کی حالت اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، حدیث نمبر 53 ہے، حدثنا علی ابن جعدی قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد مع ابن عباس یجلسنی علی سریرہ فقال، ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے ابو جمرہ سے نقل کیا کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، فقال اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، تو ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ فاقمت معہ شہرین، تو میں ان کی خدمت میں 2 ماہ تک رہ گیا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، ان وفد عبد القیسی لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد، پھر کہنے لگے کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں سے ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، ربیہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ قالا، کہا، مرحباً بالقومی او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ایک طرح سے ان کا اچھی طرح سے ویلکم کیا کہ ان کا آنا بہت خوب ہے۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انا لا نستطیع ان نأتیک الا فی الشہر الحرام وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مدرہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم صرف ان حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے قافلوں کا قبیلہ آباد ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس زمانے میں جس طرح یہ قریش مکہ قافلوں کو تنگ کرتے تھے، تو صرف حرام مہینے ہی ان کی اس خرد برد سے محفوظ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے وہ مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے، تو ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، تو آپ ہم کو ایسی قطعی بات بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، تو اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی ہمیں ابھی کوئی ایسی بات بتا دیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشربتی برتنوں کا بھی پوچھا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روکا۔ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جن باتوں کا حکم دیا ان میں سے یہ تھا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ ایک اکیلے پر ایمان کیا ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی یہ بھی عادت تھی، اور یہ جو قبیلے کس سے آئے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ خود سے بڑھ کر کچھ نہیں بولے ہیں، بلکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی چھوڑا۔ قالا، فرمایا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں معبود کوئی مگر اللہ ہی، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی ان 4 باتوں کا حکم دیا۔ وَأَن تُؤْتُوا، اور یہ کہ تم 2 من الغنم الخمسہ، بکریوں میں سے 5واں حصہ، یعنی مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرانا۔ غنم کا مطلب بکری بھی ہوتا ہے، یہاں پر آ رہا ہے من المغنمی، ٹھیک ہے، تو پہلے جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں یوزلی بکریاں ہی شامل ہوتی تھیں، تو مال غنیمت جو بھی تمہارے ہاتھ لگے، یعنی جنگ کے بعد جو کچھ مال تمہارے ہاتھ لگے، الخمسہ، تو اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور ان کو 4 باتوں سے روکا، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّةِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَاءَكُمْ، اور 4 باتوں سے جن کو روکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب بیسیکلی اوپر جو آ رہا نا وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، یعنی پینے کے بارے میں جن برتنوں میں پیا جاتا ہے وہ انہوں نے پوچھا تھا، ٹھیک ہے،
کیونکہ شراب کی حرمت وغیرہ واضح تھی، اور اس لیے وہ اس بارے میں اپنی تسلی بھی چاہ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، ان کو 4 طرح کے برتنوں سے روکا، سب لاکھی مرتبان سے، کدو کے بنائے ہوئے برتن سے. یہ کدو جو ہے نا، یہ آج کل تو آپ کو وہ یہ ہیلووین پہ جو بڑا وہ نظر آتا ہے، کیا نام ہے اس کا، پمکن، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا بڑا ہے. لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو، ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں. اچھا، اب یہ جو کچھ برتنوں کے استعمال سے نا شروع میں روکا گیا تھا، اس لیے کہ اچھا اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں نا جن میں سرانڈ باقی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے ذہن میں شاید خیال پیدا ہو رہا ہو کہ روغنی برتن میں تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. شروع میں عادت ختم کرانے کے لیے نا یہ کام کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ایسے برتن جن کو دھو کے ان کی جو اندر کی وہ اثر ہے وہ ختم ہو جائے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر پرانے زمانے میں آپ کے دادے یا نانیاں اچار وغیرہ ڈالتی تھیں نا، تو آپ کو یاد ہوگا وہ جو اچار ڈالنے والا برتن ہوتا تھا نا، وہ جب ختم ہو جاتا تھا تو اگلا اچار ڈال دیا جاتا تھا، تو اس میں سے ہلدی کا اثر اور کچھ چیزوں کے مسالوں کی خوشبوئیں وہ ختم نہیں ہوتی تھیں. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں کوئی چینی کی یعنی سویٹ ڈش تیار کر لیں، رائٹ. وہ ابھی بھی آپ جب جس برتن میں آپ ہلدی والا سالن پکا لیتے ہیں، اتنے تیز مسالے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ سویٹ ڈش نہیں بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ضرور گڑبڑ ہوگی. تو اور بعض اوقات کچھ برتن چاہے وہ اسٹیل اور نہیں اسٹیل نہیں پیتل کے، سلور، ہاں سلور جو ہوتا ہے نا، اس پہ چمچ لگ لگ کے نا اس میں ہلکے ہلکے سوراخ پڑ جاتے ہیں، اسی لیے وہاں پہ نا کھانا جمنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ پکاتے ہیں نا کھانا تو وہ جمتا ہے. تو اب جب ایسے برتنوں میں حرام چیز تیار کی جائے گی، حرام چیزیں ایسے ہی تیار ہوتی تھیں تو وہ طیبات سے ہی تیار کرتے تھے، لائک گندم، گیہوں وغیرہ جو بھی ہوتی، ساری جو بھی گرینز ہیں ان کو یوز کر لیتے تھے، فروٹس کو یوز کر لیتے تھے. آج کل بھی ہر طرح کی جو بھی کھانے والی طیب چیزیں انہی کو یعنی بند کر کے سرانڈ جب ان میں اٹھتی تھی اور اس میں وہ ایک گھڑے میں اس کو رکھتے تھے، تو اس کے بعد اس میں سے جب پانی وہ ٹپکنا شروع ہوتا تھا تو وہ دراصل شراب ہوتی تھی جس میں ٹاکسک ہو جاتی تھی نا وہ. تو وہ اب اس میں جو بھی یہ دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے آپ نے لاکھی مرتبان دیکھا ہو بچپن میں اگر، یا پھر آپ نے خود اس میں اچار بنایا ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کدو، جیسے بھی میں نے آپ کو اس کی پمکن کی مثال دی، اس کو بھی یہ یہی کرتے ہیں، اس کو اندر سے اس کا گودا نکال لیتے ہیں نا، تو پھر نیچے سے وہ ایک سرفیس میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جب پرانا ہو جاتا ہے نا تو اسی وہ طیب چیز کو بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ ٹاکسک کر دیتا ہے. تو اس سے روکا گیا. لکڑی کا کھودا ہوا برتن یعنی اس کو بھی کھودتے تھے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ درخت وغیرہ ہیں، جب آپ اس کی چھال کو کھودتے ہیں تو اس کی جو ریشے ہوتے ہیں نا تو ان میں تاثیر رہ جاتی ہے چیز کی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح روغنی برتن، تو الا یہ کہ کوئی اور اگر برتن ایسا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اتنی زیادہ تعلیم اور اتنی زیادہ سائنس سکھانی ممکن نہیں تھی ان کو نا، تو شروع میں جب وہ آئے ہیں اور انہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بار بار تو آ نہیں سکتے ہیں، تو سال بھر کے لیے یا ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر وہ جب حرام مہینے شروع ہوتے پھر وہ آتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح جو احکامات ہیں نا، جیسے ہم پیچھے والی حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ حلال اور حرام بین ہے، تو 4 چیزیں بتا دی کہ انہی پہ تم عمل کر لو، تو یہ بھی کافی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوہن، ان کو یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ، اور ان کے بارے میں خبر کرو، مَن وَرَاءَکُم، جو تمہارے پیچھے ہیں، یعنی پیچھے بھی جا کے اس بارے میں خبر بتا دو، ٹھیک ہے. اور اب اس میں وہی بات آ جاتی کہ جو پچھلی حدیث سے بھی ریلیٹ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کا تقوی ہے نا کہ اگر کوئی ایسی حرام چیز اس کی زندگی میں شامل تھی تو اس کے سائے سے بھی بچے. اگر وہ کسی برتن کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا، کوئی ایسی اور چیز تھی، تو اس کو پھینک دے، یعنی اس کا یعنی ماضی سے اس کا نشان ختم کر دے. پھر اس کے بعد حدیث 54 ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا مالک عن یحییٰ ابن سعید عن محمد ابن ابراہیم عن علقمہ ابن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیۃ ولکل امرئ ما نویٰ. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیتی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہے، یعنی نیت کے مطابق ہی عمل کا بدلہ ملتا ہے، عمل نیت سے ہی درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی، یعنی آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کسی کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم نے مال کے لیے یا کسی چیز کے لیے ہجرت کی ہے، بھئی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس کی ہجرت ہے دنیا کے لیے تو وہ اس کو ملے گی، یا کسی عورت سے کہ وہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہجرت کا جو عمل ہے اتنا بڑا ہے اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کس کام کے لیے ہجرت کی گئی ہے، اور یہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ نیت کیا ہے۔ اور نیت کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ ہر نیک عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے، ہر فرض سے پہلے نیت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آپ حج و عمرہ پہ جاتے ہیں، لبیک عمرہ لبیک حجہ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے نیت ہے، اور یعنی ہر چیز کی اسی طرح جیسے فرض روزے اگر رہ گئے ہیں تو بعد میں جب آپ پورا کرتی ہیں نا تو اس وقت بھی نیت ہوتی ہے کہ یہ روزہ میرا نفل ہے کہ فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نفل روزہ تو آپ اگر کوئی آپ کو دعوت کے لیے بلاتا ہے تو آپ کھول سکیں گی، لیکن اگر آپ فرض روزوں کی قضا کر رہی ہیں تو وہ آپ کی ایک نیت ہے، وہ نہیں آپ کھولیں گی اور میزبان کو بتا دیں گی۔ تو اور یہ نیت کا معاملہ بڑا ہی گہرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی نیت خالص ہوتی ہے، اور پچھلے والے سبق کو آج پھر دہرا لیتے ہیں کہ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عمل میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نیت کر لیتے ہیں لیکن عمل میں داخل نہیں ہوتے، ہم یا تو ماضی میں رہ جاتے ہیں یا مستقبل میں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ الفاتحہ ہمیں اتنی رٹا ہم نے ماری ہوئی ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پوری فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن سوچ ہم ماضی میں گزرے کسی قصے کو یا مستقبل میں ابھی کوئی ہونے والا ہوتا ہے کام، اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، 4 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں اور نماز ختم۔ تو پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، الاعمال بالنیتی، نماز کا بھی اجر جو ہے نا 10 گنا تک جاتا ہے، کوئی اس سے 10 کے 10 حصے لے لیتا ہے، کوئی 9، کوئی 8، اور کسی کو آدھا ہی ملتا ہے صرف، اور کوئی ایسا ہے جو صرف ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دے اور ہماری نیتوں کو بھی درست فرما دیں، آمین۔ اس کے بعد حدیث نمبر 55 ہے، حدثنا حجاج ابن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی ابن ثابت قال سمعت عبداللہ ابن یزید عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اب یہاں پر عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا انہوں نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب کوئی شخص اپنے اہل پر یعنی گھر والوں پر انفقہ خرچ کرتا ہے، یحتسبھا، وہ احتساب یعنی وہ نیت کرتا ہے یا ثواب کی نیت کرتا ہے، فہو لہ صدقۃ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نیت آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے، یعنی کہ آپ، حالانکہ یہ جو عمل ہے، یعنی ایک آدمی اگر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے تو وہ اس پر ذمہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لیکن وہ چونکہ اس نے اپنے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اور وہ اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہے، یحتسبھا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے اس لفظ کو پڑھا تھا نا، وہ جب ہم رمضان کا پڑھے تھے، من قام رمضان ایماناً و احتساباً، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا تھا، ایمان دل میں خلوص ہے اور احتساباً کہ اللہ سے ثواب کی امید لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ وہ فرض عمل اس نے ذمہ داری ادا کرنی ہے لیکن وہ صدقہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر صدقے کا اجر تو پھر بڑھ جاتا ہے نا، یعنی عمل تو اس نے اپنے فرض کی ادائیگی کی، اس کا تو اس کو ثواب ملے گا ہی کہ اس نے اس فرض کو چھوڑا نہیں، اور دوسرا یہ کہ صدقے کا بھی ثواب مل گیا، یعنی اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ ڈالے گا تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور یحتسبھا کو آپ سمجھیں کہ ثواب کی نیت کرنا، اور اسی طرح عمل کرنے کے بعد اس کا احتساب کرنا، احتساب حساب سے لے لیں، جیسے کہ کیونکہ نا نیک اعمال کو کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ
بجائے یہ کہ تم صدقہ کرو اور پھر احسان اور یعنی احسان اور تکلیف دو، اس سے اچھا ہے کہ تم بھلی بات کہہ دو اور مغفرت یعنی بخش دو۔ تو اعمال کو کرنے کے بعد ان کا احسان جتانا یا یہ کہ وہ کسی کو بتلانا، ریاکاری کرنا، تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا، وہ تو آپ نے اب کیا تھا جس کے لیے اس کے اوپر آپ ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یحتسبھا، تو یہ اس بات کو یاد رکھا کریں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں، اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس حالت میں ہوتے ہیں کسی بھی نیک عمل کو کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ ایک دن آپ اپنے کوئی فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، آپ جسمانی طور پر بڑے تندرست ہوتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی آپ کی حالت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کی یعنی کہ ابھی آپ خامد گھر میں آیا اور آپ نے کھانا لگانا تھا، اس سے پہلے آپ کی کسی دوست سے بات ہوئی، اس دوست نے آپ کو بڑی عجیب سی سنائی، آپ کا موڈ بالکل بگڑ گیا۔ اب دلی کیفیت تو آپ کی بڑی عجیب سی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اس عمل کو کہ کھانا جو کھلانا ہے خامد کو، وہ آپ دل کی خوشی کے ساتھ کریں کہ نہیں مجھے اللہ سے اجر چاہیے ہے، میں اب خامد پہ نہیں یہ ظاہر کر سکتی کہ تھوڑی دیر پہلے مجھ پر کیا معاملہ گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اب آپ کا اجر مزید بڑھ جائے گا، اور جب آپ زبان کو بند رکھیں گے یحتسبھا، اس بات کا احتساب کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ سے ہی اجر کی امید ہے، اور اسی طرح جب عمل کو کر گزرے ہیں تو پھر بھی اس کو سنبھال کے رکھیں۔ عورتیں یوزلی جو ہے نا باتیں کرتے کرتے یہ بھی کام بڑا گڑبڑ کرتی ہیں کہ ادھر کوئی نیک عمل کیا ادھر کسی کو بتا دیا، تو اس اعمال کی بھی نا حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے کرنے کے بعد بھی، تو کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، ذمہ داری بھی ادا ہو گئی اور صدقے کا اجر بھی، اسی لیے تو پھر نیک عمل کا اجر جو ہے 10 گنا تو ہے ہی، لیکن اس سے اوپر 700 گنا تک چلا جاتا ہے، وہ پھر نیت کے مطابق ہوتا ہے اور دل جو بھی انسان کی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق۔ حدیث نمبر 56 ہے، حدثنا الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص سے بیان کیا ہے عامر بن سعد نے، انہوں نے ان کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، کہ بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یعنی جو بھی مال انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، یعنی بیوی کو کھلانا خامد کی ذمہ داری میں ہے، لیکن جب وہ کیا ہے تبتغی بہا وجہ اللہ، جب وہ اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو یہی عمل کیا ہے اس کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے اس پر، سبحان اللہ، یہ اسی پچھلی حدیث سے ریلیٹڈ ہے۔ حدیث نمبر 57 ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس ابن ابی حازم عن جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، و نصح لکل مسلم، اور خیر خواہی کرنا ہر مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیعت کی تھی، تو چونکہ ہم ایمان کا باب پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں حکمتیں بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہی یعنی معاملہ، یا کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ 4 باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور 4 باتوں سے روکا، اب سوچنے والی بات ہے کہ ان کو ہی ان باتوں سے کیوں روکا جا رہا ہے، شراب والی باتیں، جو ایک تو یہ کہ انہوں نے پوچھا تھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہوگا کہ ان کے وہاں پر ایریے میں یہ ہوتا ہے، یعنی ایسے برتن استعمال ہوتے ہیں، ان میں شراب بھی بنتی ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ پیچھے والوں کو بھی بتا دینا۔ اب یہاں پر جب بیعت ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے قائم کرنے پر، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور تیسری چیز جو ہمیں یہاں پر ایک پتہ چل رہی ہے جو ان کو بتائی گئی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ ایک بڑے سیٹ اپ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے،
کوئی ایک عورت ہے وہ گھر میں ہی رہتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، خامند کو راضی کر لے، یہی کافی ہے. لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کسی ایسی ذمہ دار پوسٹ پر ہے کہ اس کا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہا اس کے لیے؟ پھر اس طرح کی بات بھی آپ اسے بتائیں گے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے. اور جب خیر خواہی کرنی ہے، اور خیر خواہی ہوتی نہیں ہے جب تک کہ دل میں ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے. کسی شخص کا آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اب آپ کے سامنے تو پہلے دنیاوی لالچ آئے گا نا، تو یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. خیر چاہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا بھلا کرنا ہے اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے. اسی کو جو ان سا ہے پھر ایمان بھی کہیں گے نا، کیونکہ کتاب الایمان میں ہم پڑھ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی خیر خواہی کسی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو کلمہ توحید پر بلائیں، اور اگر وہ آلریڈی اس پر ہے تو پھر اس کے بعد ارکان اسلام اس کو بتائے جائیں گے. یعنی سب سے بڑی خیر خواہی، چاہے آپ کی اپنے خاوند کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اپنے پیئرز کے ساتھ ہے، جو بھی لوگ آپ کو ٹچ کرتے ہیں ان کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ ان کے دین ایمان کو سنوارا جائے، ان کی آخرت کو سنوارا جائے. یعنی دل میں خیال آ رہا ہوگا نا کہ بھلا کرنا تو یہ بھی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا جائے، یہ بھی خیر خواہی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر خیر خواہی یہ ہے کہ کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، ٹھیک ہے. تو جب انسان کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خیر خواہی دل میں رکھتا ہے نا، تو یہ کام تو وہ کرتا ہی خالص اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. کہ آپ کے اندر ایمان اس درجے پر ہے کہ اب آپ دوسروں کو بھی اس راہ پر بلا رہے ہیں اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو پھر باقی خیر خواہی بھی کرنی ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بیچارہ بندہ ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور آپ اس کو پہلے دین سکھانا شروع ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ دل میں نیت یہی ہو کہ میں نے اس کے ساتھ جو بھی بھلائی کرنی ہے آخر میں اس کو تعلیم ضرور دینی ہے دین کے حوالے سے. اور بچوں کے ساتھ بھی آپ کی خیر خواہی یہی ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں بلند مقام کے لیے نہیں تیار کرنا، بلکہ ان کو آخرت کی جو علم دینا ہے وہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور یہ جو خیر خواہی والی آخری جو ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، یہ تو سارا ہفتہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کوئی بھی مسلمان نظر آیا ہے بس دل میں یہ نیت ہو کہ خیر خواہی ہی کرنی ہے. سب سے پہلی خیر خواہی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سلام کریں گے نا اس کو، جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو میں تو بلکہ کہوں گی کہ اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ریمائنڈر اپنے کچن کیبنٹ پہ یا کہیں لگا دیا جائے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. عربی بھی تھوڑی تھوڑی یاد رہے گی، اور خیر خواہی ہر مسلمان کے لیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.